میرے فریق مخالف معروف رضا خانی صاحب کی مکاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے امام احمد رضا خان کے کفر کو چھپانا چاہتے ہیں اور انہیں کفر کے دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے ارشاد فرما دیا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر میں بھی یہ آیت پڑھی کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ خود یہ دھوکے میں ہیں۔ جناب اور گروپ کے تمام ممبران آپ غور سے دیکھیں، انہوں نے خود اپنے جملے کے اندر امام احمد رضا خان کے کفر کا اقرار کیا ہے۔ انہوں نے صاف طور سے الفاظ کہے ہیں کہ رائنا کہنا یا رائی یا بہرا یا چرواہا کہنا اگرچہ کفر ہے، پھر سنیں میرے جملے کو، رائنا رائی یا چرواہا یا بہرا کہنا اگرچہ کفر ہے، صاف طور سے آپ لوگ سنیں، اگرچہ کفر ہے، لہذا ہمارے دعوے پر دلیل خود آپ کے گھر سے کفر کی ثابت ہو چکی ہے۔ اب کفر ہلکا ہے یا کیسا ہے وہ آپ سمجھے، ہم کو کفر دکھانا ہے، اور آپ نے صرف تمہید ایمان کی بات کی ہے۔ جناب میں نے تو اوپر بھی ایک حوالے پیش کیے ہیں، اس کتاب کے اندر تو صاف طور سے لکھا ہے کہ اگر رائنا رائی اور چرواہے کہنے والے کا نیت اگرچہ کفر کا نہ ہو پھر بھی صریح توہین ہے، لہٰذا میں نے اپنے دعوے پر مستحکم دلیل خود تمہاری کتب سے پیش کر دیا ہے، لہٰذا احمد رضا خان کافر ثابت ہوئے ہیں، اور آپ نقل کوئی بریلوی امام احمد رضا خان کو مسلمان ثابت کر پایا ہے اور نہ آج کر سکتا ہے، یہ میرا کھلا چیلنج ہے۔ گروپ کے تمامی احباب، ابھی جو میں نے اسکین لگایا ہے گستاخ رسول کی سزا، اس اسکین کے اندر میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے قلم سے، آپ اسے صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر رائنا رائی چرواہے کہنے والے کے لفظ پر جو اگر یہ کہے اگرچہ اس کی توہین کی نیت نہ ہو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شدید گستاخی ہے اور شدید توہین ہے۔ ابھی تو میں نے صرف توہین پر 2 حوالے پیش کیے ہیں، ایک کتاب تمہید ایمان سے اور یہ گستاخ رسول کی سزا۔ ابھی تو بہت سارے حوالے جات باقی ہیں جو میں ابھی اس پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن ابھی تو جناب ہمارے معروف رضا خانی صاحب جو ہمارے فریق مخالف مناظر ہیں، ابھی تو ان کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ابھی جب مزید حوالے پیش کروں گا اور اتنے حوالے پیش کر دوں گا کہ ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے، اور امام احمد رضا خان کا کفر الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے فریق مخالف اپنے امام سے اس کفر کا دفاع کیسے کرتے ہیں اور ان کا مسلمان ہونا کس طرح ثابت کرتے ہیں اور ان کے کفر کا دفاع کس طرح کرتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات اس اسکرین کو ملاحظہ فرمائیں۔ وہابی مناظر محض آپ 5 یا 6 منٹ کا انتظار کریں، میں راستہ چل رہا ہوں، میں دارالعلوم تک پہنچ رہا ہوں، اور راستہ چلنے میں زیب نہیں دیتا کہ یہ گفتگو کی جائے، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، آپ انتظار کریں، آپ نہ بھاگیں۔ الحمدللہ گروپ کے تمامی احباب دیکھیں کہ ہمارے فریق مخالف مناظر بریلوی معروف رضا مصباحی صاحب کس طریقے سے بے بسی اور لاچاری کا شکار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے دارالعلوم جانے کا مجھ سے جو ہے 5-6 منٹ کا وقت لیا ہے۔ غالباً شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سے جواب نہیں بن پا رہا ہے اور وہ دارالعلوم کا رخ کر رہے ہیں۔ خیر، اگر وہ دارالعلوم کا رخ جواب لینے کی نیت سے نہ بھی کر رہے ہوں پھر بھی مجھے اس سے کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ علماء دیوبند کا یہ فیضان ہے کہ آپ کو 5-6 منٹ کا وقت ضرور دیا جائے گا، حالانکہ بات صرف اس پہ ہوئی تھی کہ صرف عصر کی نماز کے لیے وقت دیا جائے گا، لیکن آپ جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بھی میں وقت دیتا ہوں، آپ جیسے ہی آئے ویسے اطلاع فرما دیں۔ وہابی مناظر صاحب، آپ نے جو فتاوی رضویہ جلد 6 پیج نمبر 265 پیش کیا ہے، اس میں اصل عبارت کو آپ نے محذوف کرنے کے خواہش سے وہاں لالی چڑھا دی ہے۔ اصل عبارت اس اہل کے پیرائے آپ جو ہے رائی لکھے ہیں، یہ غلط ہے بغیر، اور یہ مطبع بتائیے، مطبع بتا کر کے حوالہ پیش کریں۔ قارئین کرام، آپ لوگ اس پیج کو زوم کر کے دیکھیے، اور جہاں لالی چڑھی ہوئی ہے پہلے والے جملہ پے کی جگہ اس نے سین چڑھایا ہے،
اور اس کو انہوں نے سچے بنانے کی کوشش کی ہے. آپ اس جملے کو دیکھیے, اس کو موو کیجئے, اس کو زوم کیجئے اور دیکھیے کہ اس نے کس مکاری سے اس الزام کو اعلیٰ حضرت سرکار پر پھیرا ہے. اور اس سے اوپر والی عبارات کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کی ان باتوں کا اظہار مقصود کیا ہے جن باتوں کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جن باتوں کی بنیاد پر عقیدہ طلب کیا گیا. کسی نے ان کے عقیدہ کو پوچھا, اعلیٰ حضرت نے ان کے عقیدہ کو بتایا, اور انہوں نے نیچے کی عبارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو انہوں نے سچے راوی ہیں کہا ہے. تو یہ جملہ اعلیٰ حضرت سرکار کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کا جملہ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہابی مناظر اب کیوں بھاگ گئے؟ میں نے وقت کالج سے یہاں آنے کے لیے مانگا تھا. رہی بات, میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ فتاوی رضویہ کی پوری تحقیق کے ساتھ آپ جلد مطبع کے ساتھ بھیجیں, تب میں کہوں گا کہ ہاں واقعی آپ نے مناظرہ کرنے کے خواستگار ہیں. آپ نے من گڑت اس عبارت میں تبدیلی لائی ہے, اور تبدیلی لا کر کے فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رائی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں رائی نہیں کہا ہے, بلکہ آپ نے اس فتاوی رضویہ کی عبارت میں بڑھا چڑھا کر کے لالی پوت دی ہے تاکہ مخاطب پر اس بات کا اثر ہو کہ نہیں یہ فتویٰ رضویہ کی عبارت ہے. آپ جلدی عبارت کو کمال تمام کے ساتھ بھیجیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ, اما بعد. میرے فریق مخالف مناظر بریلوی معروف رضا مصباحی صاحب, آپ نے جس طرح سے دجل اور فریب اور مکر کا مظاہرہ کیا ہے وہ گروپ والوں پر آیا اور بیاں ہے, اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ نے میرے سلسلے میں 3 الزامات لگائے کہ میں نے جو ہے احمد رضا خان کی عبارت کو صحیح پیش نہیں کیا. دوسرا الزام یہ لگایا کہ میں نے جو ہے مکتبہ کا حوالہ نہیں بتایا. ارے جناب, میں نے جس اسکین کو پیش کیا اس کے ٹائٹل پیج پہ دیکھیے, صاف طور سے مکتبہ رضویہ کراچی لاہور یہ سارا جو ہے بالکل پوری طرح روز روشن کی طرح آشکار اور آیا ہے اس پر اس کے مکتبے کا. اور میں نے جو حوالے جات پیش کیے ہیں وہ فتاوی رضویہ کے اور جلد ششم کے ہیں, اور جس حوالے پر جہاں پر احمد رضا نے رائی کا لفظ لکھا ہے وہاں پر بھی جلد ششم دکھا رہا ہے اور بالکل واضح روز روشن کی طرح آیا وہاں پر ہے. لیکن آپ نے جو پیش کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فتاوی رضویہ سے پیش کیا ہے, جبکہ آپ نے تمہید ایمان کا پیش کیا ہے, ٹائٹل پیج تمہید ایمان کا پیش کیا ہے, اور وہاں سے پتہ نہیں آپ نے فتاوی رضویہ کا پیش کیا ہے یا کس کتاب سے پیش کیا ہے, یہ بھی صاف واضح نہیں ہے. نہ تو جس کتاب کو آپ نے پیش کیا ہے جس کا اسکین نہ تو وہاں پر جلد ششم دکھا رہا ہے اور نہ ہی جلد دوم دکھا رہا ہے. تو جناب یہ تو مکر آپ کی ہے اور دجل آپ کا ہے. آپ کسی طرح سے احمد رضا خان کا کفر چھپانا چاہتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں نے ٹائٹل پیج پر اس کے مکتبے کا بھی نام واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, جس کو میں ابھی ہائی لائٹڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ تمام گروپ کے ممبران دیکھ لیں کہ دجل اور مکر اور فریب تو بریلویت کے اکابر کا وطیرہ رہا ہے, ان کا پیشہ رہا ہے, اور آج وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دلیل سے مظاہرہ کر رہے ہیں. جناب ہوش و خرت میں رہ کے بات کیجئے. مکتبہ میرے اسکرین کے اوپر صاف طور سے دکھائی دے رہا ہے. آپ اس اعتراض کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر کی بات نہ کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. جناب جواب دیجئے, ادھر ادھر کی بات سے یہ اعلیٰ حضرت کا کفر نہیں چھپ سکتا. گروپ کے تمامی احباب یہ دیکھیں کہ اس کے ٹائٹل پیج پر مکتبے کا نام بھی لکھا ہوا ہے, کہاں سے چھپی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, کہاں سے منگائی گئی ہے یہ کتب یہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے فریق مخالف مناظر بریلوی کو یہ نظر نہیں آیا اور سیدھے منہ اٹھا کر کے انہوں نے اعتراض کر دیا. کاش کہ وہ اس کو پڑھ لیتے تو شاید کہ انہیں نظر آ جاتا. لیکن چونکہ ان کو تو مناظرے سے بھاگنا ہے اور کسی طرح سے بھی یہ احمد رضا کے کفر کو یہ چھپانا چاہتے ہیں, اور یہ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے دیوبند کی طرف پناہ لے رہے ہیں. ارے جناب میرا دعویٰ آپ کی کتب ہے, خود بریلوی مولوی کی کتب اور فتاوی جات ہے, نہ کہ علماء دیوبند کی کتب اور فتاوی جات سے کافر ہے.
اور یہ الگ موضوع ہے کہ علماء دیوبند نے انہیں کافر کہا ہے کہ نہیں کہا، اس پر بھی میں جب اگر آپ کو شوق ہوگا تو میں اس پر ہی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی فی الحال موضوع یہ ہے، لہٰذا آپ دجل اور مکر اور فریب سے کام نہ لیں، بلکہ جو میرا سوال ہے اس سوال کا جواب دیں۔ اور اس ٹائٹل پیج پر دیکھیں صاف طور سے مکتبہ کا پتہ اور مکتبے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اب تمامی گروپ کے احباب دیکھیں اور اس رضاخانی ملا کے دجل اور مکر سے آپ آشنا ہو جائیں۔ آج تو بھاگو گے تم، کیونکہ تم حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کفر ثابت کر نہیں سکتے ہو، اور انشاءاللہ وہ مومن ہیں۔ میں اس بات کو بواقع دہل کہہ رہا ہوں، اور اسی تم جو دعویٰ پیش کیے ہو اس کی تردید میں ابھی پوسٹ کر رہا ہوں۔ معروف صاحب بھاگے تو آپ ہوئے ہیں، اور اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے جواب کے لیے اتنا وقت لگ رہا ہے، وہ گروپ کے لوگوں پر بھی واضح ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں یا آپ میدان میں جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے نہ کہیے، یہ گروپ الحمدللہ آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ میرے فریق مخالف مناظر بریلوی معروف رضا مصباحی میرے دلیل کا جواب دینے کے بجائے وہ ادھر ادھر کی بات کر کے ہمارا بھی وقت ضائع کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ گروپ کے ممبران کا قیمتی وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارے دلیل جو میں نے خود بریلوی کتب سے ثابت کیا ہے اس کا جواب دیتے، لیکن اب یہ آگے کہ ہم تمہارے دعوے کی تردید کریں گے۔ ارے جناب، جب دعوے ہی کی تردید کرنا تھا تو پہلے کر دیتے، دلیل پیش کرنے سے پہلے ہی کر دیتے، لیکن اب یہ دعوے کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ خیر دیکھیے ابھی یہ کہاں جاتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات اور گروپ کے ایڈمن بھی خاص طور سے مناظر بریلوی رضا خانی معروف صاحب کی حالت آپ دیکھتے جائیے کہ یہ کس طرح سے احمد رضا خان کا کفر چھپا رہے ہیں، اور میں نے تو کفر ثابت کر دیا ہے، اور خود بریلوی کتب سے ثابت کر دیا ہے، احمد رضا خان کی کتب سے ثابت کیا ہے، لیکن اب تک ان کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ جناب آپ ادھر ادھر کی بات نہ کیجیے، اور جس دلیل پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے پیش کرنے سے، آپ اس اعتراض کو پیش کیجیے اور اس کا جواب یہاں سے پائیے۔ ادھر ادھر کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کے احمد رضا خان کافر ہو چکے ہیں، خود اپنی کتاب سے اور اپنے ہم مسلک مولوی کی کتاب سے اور ان کی فتاوی جات اور عبارات کی روشنی میں وہ کافر اور مرتد ہو چکے ہیں، لہذا آپ ان کے ایمان کا نہ کل دفاع کر سکتے تھے اور نہ آج کر پائیں گے۔ کبھی تو آپ ہمارے دعوے کی تردید کی بات کر رہے ہیں، کبھی میں نے جو اسکین بھیجا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی آپ میرے دلیل کو کمزور کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کہاں جاتے ہیں، اور کبھی آپ احمد رضا خان کا ایمان جب بریلوی کتب سے ثابت نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ علماء دیوبند کی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں اور ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اے علماء دیوبند ہمیں ہمارے احمد رضا خان کا ایمان ثابت کر دیجئے اور انہیں بچا لیجئے۔ تو آج میں تمام آپ کی ناکام کوششوں کو بالکل ناکام کر دوں گا، اور اس کی بے فکر رہیں، اور اس کو کوئی فکر، آپ کو اس کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ وقت کا ضیاع نہ کریں، جلد از جلد جواب دیں، وقت ضائع نہ کرے گروپ کے ممبر کا، میرا بھی وقت ضائع نہ کرے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے وائس کا اتنا انتظار کروں گا، اسے جلد سے جلد آئیں اور جواب دیں۔ اب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، اور میں جو ہے اب جا رہا ہوں تاکہ جو ہے میرے ذمہ جو کام ہے اور جو ذمہ داری ہے اس کو بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے میں اب یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ اور آپ تمامی گروپ والے شروع سے لے کر آخر تک تمام آڈیو کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ مناظر رضا خانی معروف رضا مصباحی صاحب کی حالت اور ان کا جو پورے مناظرے میں راہ فرار اختیار کرنے کے حیلے بہانے تلاش کرنا، وہ آپ تمامی حضرات سامنے رکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ کس طرح سے یہ احمد رضا خان کے کفر کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دفاع کرتے، کوئی ایسی عبارت لاتے جو احمد رضا خان کے ایمان کو بتاتی، لیکن اب تک انہوں نے نہ ہمارے کیے گئے دعوے کو غلط ثابت کر پائے اور نہ ہمارے دلیل کو یہ کاٹ پائے، بلکہ ادھر ادھر کے اعتراض کر کے کبھی تو یہ کہا کہ یہ اسکین آپ چھپا رہے ہیں، کبھی کہا کہ آپ نے مکتبے کا نام نہیں بتایا، لیکن الحمدللہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر ثابت ہیں۔ آپ تمامی گروپ کے حضرات دیکھیں اور خود فیصلہ کریں۔ الحمدللہ میں نے احمد رضا خان کا کفر خود بریلوی کتب سے اور خود احمد رضا خان کی کتب سے اور فتاوی جات سے ثابت کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم سامعین، قارئین، ناظرین، آپ کو یہ بات سے بڑا انتہائی افسوس ہوگا کہ فریق مخالف وہابی مناظر ریان ندوی لغت سے بھی ناآشنا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد ششم 12 جلدوں والی صفحہ نمبر 265 میں ارشاد فرمایا کہ یہ سچے رائی ہیں۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اس سے پیشتر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ کریں، تو اس اجمال کی تفصیل میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ راعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ الفت کرنے والا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ الفت کرنے والے ہیں۔ وجہ اس کی دلیل کی صورت میں وہ حدیث پاک سناتا جاؤں، اس حدیث پاک کی ترجمانی کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر مڈیر والی چھت پر تم نہ چڑھا کرو۔ لہذا اس بات کا اظہار ہوا کہ یہ وہابی مناظر مکر و فریب سے دجل و عناد کی وادی میں اپنے آپ کو کھو کر کے نہ تو لغت سے آشنائی ہے، نہ تو اس وہابی ملے کو علم لغت ہے، نہ علم حدیث ہے، نہ علم قرآن ہے، نہ علم تفسیر ہے۔ اگر ان علوم سے کچھ بھی واقفیت ہوتی تو یہ ایسا نہیں بولتا، رائی کے تعلق سے لغت دیکھ لیا ہوتا۔ اس نے لغت نہیں دیکھا، لغت میں رائی کے معنی بہت زیادہ الفت کرنے والا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے یہاں وہی الفت والا معنی مراد لیا ہے۔ اس بابت میں لغت کے اس پیج کو اسکرین پوسٹ کر رہا ہوں، اور جو رائی وجہ کفر ہے اس رائی کے تعلق سے اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں آپ کو پوسٹ کر رہا ہوں۔ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے وہابی ملا، اور اسے یہ بھی پتا نہیں کہ لغت میں رائی کے کیا کیا معنی ہیں۔ رائی کے معنی نگہبان بھی ہیں، رائی کے معنی محافظ بھی ہیں، رائی کے معنی الفت کرنے والے بھی ہیں، رائی کے معنی محبت کرنے والے بھی ہیں، اور رائی کے معنی جانوروں کو گھاس دینے والے کی ہیں۔ لیکن یہ تو شان والے کی بات ہے کہ ہر ایک انسان اپنی اپنے معیار کے مطابق بات کرتا ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو وہابی اپنے معیار کے حساب سے بات کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت والے اپنے معیار کے حساب سے بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک رائی کا معنی چرواہا نہیں، رائی کا معنی جانوروں کو گھاس دینے والا نہیں، بلکہ رائی کا معنی بہت زیادہ الفت کرنے والا، جیسا کہ ان لوگوں ہی کے ملا عبد الحفیظ ندوی نے مصباح اللغات میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد وہابی ملا پر فرض بنتا ہے، واجب سی صورت ہوتی ہے کہ اپنے تمام کیے ہوں سے توبہ کرے، استغفار پڑھے، اور اہل سنت والجماعت کو حق مانے، حق جانے، اور پرچم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کے لیے اگر مسلمان کہلوانا ہے تو لازم جانے، اس کی اتباع کرے۔ علماء اہل سنت کی اتباع کے تعلق سے رب قدیر لم یزل ولا یزال قرآن مبین میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولاولی الامر منکم۔ قرآن کا فیصلہ ختم ہے، قرآن پیغام دے رہا ہے کہ علماء اہل سنت کی اتباع کی جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد ششم
جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے صفحہ نمبر 265 کے سب سے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ کیجیے، اور آگے فرماتے ہیں کہ راعی سچے ہیں تو وہ کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور راعی کا معنی لغت میں بہت زیادہ الفت کرنے والا ہے، حاکم قوم ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم میں سردار ہوں، سب سے زیادہ اچھا ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام میں سردار قوم ہوں، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اسی سردار کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور وہی ایک جملہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی اس قوم کے نگہبان ہیں، اس قوم کے نگہبان جنت میں ہیں، اور یہی مقصود ہے۔ اور جب مقصود یہی ہے تو کفر کس طرح ثابت ہوتا ہے، وہ آبی مناظر بیان کرے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفى، اما بعد۔ محترم سامعین اور گروپ کے تمامی احباب، آج مناظرے کا تیسرا دن ہے اور یہ آخری اور فیصلہ کن دن ہے۔ آج میں الحمدللہ یہ بتا دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کس طرح سے خود اپنے اور اپنے ہم مسلک مولوی کی کتاب عبارت اور فتاوی جات کی روح سے وہ کافر ٹھہرے ہیں۔ آج انشاءاللہ اور الحمدللہ یہ بالکل مثل آفتاب روشن ہو کر رہے گا۔ قبل اس کے کہ ہم کچھ بات عرض کریں، کل جو مناظرہ ہوا تھا اس کا جو خلاصہ ہے اور اس کی جو روداد ہے مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ سنیں کہ کل جو مناظرہ ہوا، ہمارے فریق مخالف مناظر رضا خانی معروف رضا مصباحی صاحب نے کل کا پورا دن اگر یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کل کا دن وہ صرف الزام اور بہتان تراشی کا دن تھا اور جھوٹ بولنے کا دن تھا۔ وہ صرف مجھ پر الزام اور بہتان اور جھوٹ میرے اوپر بولتے ہی چلے گئے، اور میں ان سب کو برداشت کرتا چلا گیا صرف اس وجہ سے کہ تاکہ آپ تمامی حضرات کے سامنے اور گروپ کے تمامی ممبر کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ کس طرح سے جو اعلیٰ حضرت اور ان کے حواریین علماء دیوبند کو کافر کہتے نہیں تھکتے تھے، آج ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ خود ان کے مولوی نے ان پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا ہے، اور وہ گستاخ رسول قرآن اور تفسیر اور خود اپنے مولوی کی روشنی میں ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ان کے مولوی نے فتویٰ دیا ہے۔ آج انشاءاللہ یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو آئیے میں سب سے پہلے جو انہوں نے مجھ پر الزام تراشی کی ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک ریکارڈنگ میں معروف رضا صاحب نے انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں سچے راعی کا لفظ یعنی سچے کا لفظ یہ نہیں لکھا ہے بلکہ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، یہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا۔ پھر دوسرا یہ الزام لگایا کہ فتاوی رضویہ کا مطبع میں نے نہیں بھیجا ہے، یہ کہاں سے چھپی ہے یہ میں نے نہیں بتایا، حالانکہ میرے بھیجے ہوئے اسکین پر وہ مطبع کہاں سے چھپی ہے وہ صاف طور سے لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ یہ کہا کہ آپ نے اس کے اندر من گھڑت بات پیش کر دی ہے، حالانکہ میں نے من گھڑت نہیں بلکہ سب فتاوی رضویہ کے اندر سے ہی پیش کیا تھا، اور آخرکار وہ جا کر کے انہوں نے اس کو قبول بھی کیا۔ ان سب باتوں پر جب میں نے فریق مخالف مناظر کی گرفت کی اور گروپ کے لوگوں کو بھی بتایا کہ آپ حضرات خود دیکھ لیں کہ میرے اوپر کس طرح سے جھوٹ پر جھوٹ اور الزام پر الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر جا کر انہوں نے اپنی ساری باتوں کا اعتراف کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اور یہ بھی اعتراف کیا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی سچے راعی لکھا ہے، جو میں نے فتاوی رضویہ میں پیش کیا تھا وہ انہوں نے صاف طور سے اعتراف کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے بات سے پہلے ان کے وہ سارے
جھوٹ میں آپ کو 3 آڈیو میں بھیج دوں، پہلے آپ اسے سماعت فرما لیں۔ قارئین کرام، آپ لوگ اس پیج کو زوم کر کے دیکھیے اور جہاں لالی چڑھی ہوئی ہے پہلے والے جملہ پے کی جگہ اس نے سین چڑھایا ہے اور اس کو انہوں نے سچے بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس جملے کو دیکھیے، اس کو موو کیجئے، اس کو زوم کیجئے اور دیکھیے کہ اس نے کس مکاری سے اس الزام کو اعلیٰ حضرت سرکار پر پھیرا ہے، اور اس سے اوپر والی عبارات کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کی ان باتوں کا اظہار مقصود کیا ہے جن باتوں کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جن باتوں کی بنیاد پر عقیدہ طلب کیا گیا، کسی نے ان کے عقیدہ کو پوچھا، اعلیٰ حضرت نے ان کے عقیدہ کو بتایا، اور انہوں نے نیچے کی عبارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو انہوں نے سچے راوی ہیں کہا ہے، تو یہ جملہ اعلیٰ حضرت سرکار کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا جملہ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہابی مناظر اب کیوں بھاگ گئے؟ میں نے وقت کالج سے یہاں آنے کے لیے مانگا تھا۔ رہی بات، میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ فتاوی رضویہ کی پوری تحقیق کے ساتھ آپ جلد مطبع کے ساتھ بھیجیں، تب میں کہوں گا کہ ہاں واقعی آپ نے مناظرہ کرنے کے خواستگار ہیں۔ آپ نے من گڑھت اس عبارت میں تبدیلی لائی ہے، اور تبدیلی لا کر کے فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رائی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں رائی نہیں کہا ہے، بلکہ آپ نے اس فتاوی رضویہ کی عبارت میں بڑھا چڑھا کر کے لالی پوت دی ہے تاکہ مخاطب پر اس بات کا اثر ہو کہ نہیں یہ فتویٰ رضویہ کی عبارت ہے۔ آپ جلدی عبارت کو کمال تمام کے ساتھ بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم سامعین، قارئین، ناظرین، آپ کو یہ بات سے بڑا انتہائی افسوس ہوگا کہ فریق مخالف وہابی مناظر ریان ندوی لغت سے بھی ناآشنا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 6 12 جلدوں والی صفحہ نمبر 265 میں ارشاد فرمایا کہ یہ سچے رائی ہیں۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اس سے پیشتر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ کریں، تو اس اجمال کی تفصیل میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ رائی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ الفت کرنے والا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ الفت کرنے والے ہیں۔ وجہ اس کی دلیل کی صورت میں وہ حدیث پاک سناتا جاؤں، اس حدیث پاک کی ترجمانی کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر مڈیر والی چھت پر تم نہ چڑھا کرو۔ لہذا اس بات کا اظہار ہوا کہ یہ وہابی مناظر مکر و فریب سے دجل و عناد کی وادی میں اپنے آپ کو کھو کر کے نہ تو لغت سے آشنائی ہے، نہ تو اس وہابی ملے کو علم لغت ہے، نہ علم حدیث ہے، نہ علم قرآن ہے، نہ علم تفسیر ہے۔ اگر ان علوم سے کچھ بھی واقفیت ہوتی تو یہ ایسا نہیں بولتا۔ رائی کے تعلق سے لغت دیکھ لیا ہوتا، اس نے لغت نہیں دیکھا۔ لغت میں رائی کے معنی بہت زیادہ الفت کرنے والا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے یہاں وہی الفت والا معنی مراد لیا ہے۔ قارئین محترم، آپ نے یہ تینوں وائس ملاحظہ کر لی کہ وہ کس طرح سے انہوں نے میرے اوپر جھوٹ اور الزام اور بہتان تراشی کی، اور خود بعد میں اسی جھوٹ سے اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا، اور خود جو میں نے اسکرین پیش کیا تھا اس کا سچا ہونا خود تسلیم کیا۔ آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا۔ اب آگے چلیے، انہوں نے جو کل یہ اعتراض کیا تھا، یہ کہنے لگے کہ رائی کا مطلب چرواہا ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے یہاں پر چرواہے کے معنی میں فتاوی رضویہ کے اندر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ نگراں کے معنی میں استعمال کیا ہے، لہذا اعلیٰ حضرت کافر نہیں بنتے۔
محترم سامعین کرام، اس کا جواب دینے سے پہلے میں فریق مخالف مناظر رضا خانی معروف رضا مصباحی کی مکاری اور عیاری سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے احمد رضا خان کا کفر چھپانے کے لیے یہ لغت کا سہارا لیا اور لغت پیش کرنے لگے اور عیاری سے کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے چرواہے کے معنی میں نہیں لیا ہے بلکہ نگراں کے معنی میں لیا ہے۔ تو میں فریق مخالف مناظر رضا خانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں رائنا کہنے کی ممانعت کسے کی گئی ہے؟ ایمان والے یعنی صحابی کو کی گئی ہے یا پھر کفار مکہ کو کی گئی ہے؟ دیکھیے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، گروپ کے ممبران آپ خود دیکھیں، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، اس میں آپ خود بتائیں کہ منع کسے کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں دیکھیں خطاب مسلمانوں سے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، اس کے باوجود ان کو منع کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسا لفظ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین ہو وہ کفر ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، میں حوالہ بھی دیتا ہوں۔ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر جگہ اس کے اندر، تمام مفسرین نے اس کے اندر، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات اشارہ کرتے، اسی آیت کے تحت لکھ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات ارشاد فرماتے تو صحابہ لفظ رائنا کہتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور ظاہر بات ہے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے تو محبت میں شرطار ہو کر کہتے تھے، لیکن وہیں کچھ منافقین اور مشرکین تھے جو لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے تھے یعنی چرواہے کے معنی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے سے منع فرما دیا اور مطلقاً حرام کر دیا۔ اب اس لفظ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں بولنا چاہیے۔ لہٰذا اب تمامی گروپ کے ممبران کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے تو یقیناً ان کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے توہین کریں، بلکہ وہ محبت میں سرشار ہو کر کہتے تھے۔ پھر بھی رائنا کہنا مطلقاً حرام قرار دیا گیا، اور یہی بات آپ کے مولوی رمضان ضیاء الباری نے اپنی کتاب گستاخ رسول کی سزا اس کے صفحہ 48 پر لکھتے ہیں۔ میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں اور میں نے اس کا اسکین بھی بھیج دیا ہے، کل آپ تمامی حضرات اسے دیکھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہی بات آپ کے مولوی رمضان رضا ضیاء الباری اپنی کتاب گستاخ رسول کی سزا اس کے صفحہ 48 پر لکھتے ہیں کہ میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور میں نے کل اس کا اسکین بھی بھیج دیا تھا، آپ تمامی حضرات نے ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صریح توہین میں نیت کا اعتبار نہیں، رائنا کہنے کی ممانعت کے بعد اگر کوئی صحابی نیت توہین کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتا ہے تو قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیت توہین کے بغیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا کلمہ کہنا کفر ہے۔ اور احمد رضا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے راعی لکھا ہے، اور معروف رضا نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے کہ احمد رضا نے راعی کا لفظ لکھا ہے۔ تو سامعین کرام اور محترم گروپ کے تمامی ممبران، آپ دیکھیں کہ میں نے قرآن سے اور تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور سے اور خود بریلوی کتب سے ثابت کر دیا کہ احمد رضا خان بریلوی کی نیت اگرچہ توہین کی نہ رہی ہو، بقول مناظر رضا خانی کہ جو انہوں نے لغت سے پیش کیا ہے، پھر بھی احمد رضا خان کافر ٹھہرتے ہیں اور قرآن، تفسیر اور خود بریلوی کتب کی روشنی میں۔ لہذا ہمارے فریق مخالف نے جو لغت پیش کیا تھا مکاری اور عیاری کرتے ہوئے، پھر بھی احمد رضا کا کفر چھپا نہیں سکے اور وہ لغت اور کام نہ آیا اور احمد رضا خان کافر ٹھہر گئے اور احمد رضا خان کا کفر ثابت ہو گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے فریق مخالف مناظر رضا خانی کس طرح سے وہ احمد رضا خان کے کفر کا دفاع کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے، لیکن انہوں نے ابھی تک میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا ہے۔ الحمدللہ
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ وہابی مناظر صاحب، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے جس راعی کے اسکرین پوسٹ سے لوگوں کو یہ ثابت دکھانا چاہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے فتویٰ رضویہ کے اعتبار سے کافر ہیں، اس تعلق سے میں نے اوپر پوسٹ کر دیا ہے، اس کو پڑھ کر کے توبہ کرو، میں موجود ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ محترم سامعین ملت اسلامیہ، قاری نظام، آپ نے اوائل تا اب تک جو مبحث مناظرہ کو سماعت کیا، اس میں اولاً تو وہ اعلیٰ حضرت کی ارادت پر اعلیٰ حضرت نے لفظ راعی سے کیا مراد لیا ہے اس پر واقفیت نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لغت میں رائی کا اور کوئی معنی نہ ہوتا، لغت میں اگر رائی کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا تو ہاں ہم بھی کہتے کہ رائی جو کہا ہے اس سے کفر ثابت ہوتا، لیکن اعمال الکلامی اولا من اہمال ہی کے تحت، قاعدہ کلیہ کے تحت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی تحریرات جو دنیائے اسلام میں انوکھی تحریر رکھتی ہے، انوکھی تحریر کی حیثیت ہے، اس انوکھی تحریر میں کفر کا شائبہ تک کہ نہیں کیا جا سکتا۔ صریح کفر تو درکنار، کفر کا شائبہ تک کہ نہیں ہے، اور اس نے کھلا کفر بکا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کیا ہے راعی بول کر کے۔ ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رائنا کہنے سے ممانعت آئی ہے، قرآن نے حرام قرار دیا ہے، لیکن رائنا اعلیٰ حضرت نے کہاں کہا ہے پہلے اس بات کو ثابت کیا جائے۔ ہاں جو لفظ چند معنی کا محتمل ہو تو اس لفظ کے معنی مراد کو ہم اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم متکلم سے اس چیز کو دریافت نہ کر لیں۔ تو متکلم اپنے ما سبق اور ما بعد کی بنیاد پر اپنے مراد کا اظہار کرتا ہے۔ ما بعد اور ما سبق کو جب ہم ملحوظ کرتے ہیں فتویٰ رضویہ کے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ الفت کرنے والا نگہبان مراد لیا گیا ہے، جو کہ اپنی جگہ 100% حقانیت پر مبنی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو سب سے زیادہ محبوب ترین ذات ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ذات ایسی ذات ہے جو تمام لوگوں سے محبت کرتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ رب عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے رائی کہنے کا اعلیٰ حضرت کا مقصود ہی بتاتا ہے کہ سچے رائی ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سچے رائی ہیں، سچے محب ہیں، سچے محبت کرنے والے، سچے الفت کرنے والے ہیں۔ اور سامعین ملت اسلامیہ، میں بتاتا جاؤں کہ وہابی مناظر ریان ندوی اپنی چال بازی سے، اپنی مکر و فریب سے
اور بغض و عناد کی وادی میں حق کو قبول نہ کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کفر ثابت کرنا چاہتا ہے، جبکہ علماء دیابنا کہ کسی بھی کتاب میں اعلی حضرت کا کفر نہیں ہے کہ اعلی حضرت کافر ہیں، بلکہ علماء دیابنا نے تو اعلی حضرت کو عظیم المرتبت شخصیت کہہ کر کے پکارا ہے۔ میں اس بات کی طرف بھی نہیں جاتا، میں نے جو لغت کی اسکیم پوسٹ کی ہے اس اسکیم کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو راعی کا معنی بہت زیادہ الفت کرنے والا ہے، اور یہی اعلی حضرت کا مقصود ہے، اور اسی مقصود کی بنیاد پر اعلی حضرت کافر ہو ہی نہیں سکتے، اعلی حضرت کے کفر کا شائبہ تک کے نہیں ہے، بلکہ اعلی حضرت تو ایسے مومن ہے جس مومن کی بنیاد پر آج عالم اسلام میں ایمان ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم قارئین اور سامعین کرام، میرے فریق مخالف مناظر رضا خانی معروف رضا مصباحی نے پھر وہی سوال کیا اور وہی اعتراض پیش کیا جس کا جواب اوپر میں دیا جا چکا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس احمد رضا خان کے کفر کو چھپانے کے لیے اور ان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ان کی کتب سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ احمد رضا خان کے اس کفر کو چھپا سکے، تو وہ پھر سے وہی اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں مناظر رضا خانی معروف رضا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے تو وہ کس معنی میں کہتے تھے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ اس کے باوجود یقینی بات ہے آپ کا جواب وہی ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرطار ہو کر کہتے تھے، جیسا کہ آپ نے احمد رضا خان کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ کہنے سے مطلقاً حرام کیوں قرار دیا گیا؟ یہ دو سوال۔ پھر تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں، جو آپ لغت پیش کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تو لغت کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں شرطار ہو کر کے محبت والا ہی معنی لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جملہ کہنا مطلقاً حرام قرار دیا گیا، اور یہی جملہ تو آپ کے مولوی صاحب نے بھی کہا ہے۔ آپ دیکھیے جو صفحہ نمبر 48 پر گستاخ رسول کی سزا، اس کی صفحہ 48 دیکھیے آپ، اس کے صفحہ پر صاف طور سے لکھتے ہیں کہ یہ قرآنی آیت کی ممانعت کے بعد، صاف طور سے میرا جملہ سنیے، قرآنی آیات کے ممانعت کے بعد اگر کوئی صحابی بھی رائنا کہے، اگر کوئی صحابی بھی رائنا کہتا تو وہ قرآنی وعید یعنی لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کا مستحق قرار پاتا۔ لہذا اس سے پتا چلا، وہ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ صریح تو ایسے الفاظ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، ایسے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا کفر ہے، اور یہ بات کفر کی میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ خود میں نے آپ کی کتب سے ثابت کیا ہے۔ اب اگر آپ کو کچھ کہنا ہی ہے اس جملے میں تو آپ اپنے مولوی کو کہیے کہ آپ کے مولوی جو لغت سے نہ آشنا تھے، اس لیے کہ میں تو اپنی بات نہیں پیش کر رہا، میں تو آپ کے مولوی کی بات پیش کر رہا ہوں، تو آپ اپنے مولوی کو بولیے کہ وہ لغت سے نہ آشنا تھے یا قرآن سے نہ آشنا تھے، وہ قرآن نہیں جانتے تھے، وہ بس بات بات پہ فتویٰ جڑ دیتے تھے، وہ کیا تھے آپ اپنے مولوی سے بولیے۔ میں نے تو آپ کے مولوی کا قول پیش کیا ہے اور قرآن کریم کی آیات قطعیات سے ثابت کر دیا ہے کہ احمد رضا خان کافر ثابت ہوئے، اور آپ جو ہے مناظرے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ وہ سوال نہ کیجئے جس کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور اگر بار بار آپ وہی سوال کرتے رہیں تو گروپ کے تمامی حضرات آپ دیکھیں کہ میں نے قطعی دلیل سے احمد رضا خان کا کافر ہونا ثابت کر دیا ہے۔ اب اگر پھر سے وہی سوال کرتے ہیں تو ان کی شکست کی دلیل سمجھی جائے گی۔ محترم قارئین، بار بار اس سے پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ یہ دیوبندی مناظر، وہابی مناظر احمد رضا خان کا کفر ثابت کرنے آئے ہیں، جبکہ ان کے مولوی نے
ان کو مسلمان یعنی احمد رضا خان کو مسلمان کہا ہے اور ان کو بڑا عالم تصور کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جناب فریق مخالف معروف رضا خانی صاحب، آپ احمد رضا خان کے کفر کو چھپانے کے لیے دیوبند کی طرف سفر نہ کیجیے. آپ میرا جو دعویٰ ہے اس دعوے پر قائم رہیے، اور جہاں تک بات ہے اگر آپ اس پر حق درم ہیں اور بار بار اگر آپ یہی مطالبہ کرتے ہیں تو الحمدللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے احمد رضا خان پر صاف طور سے کفر کا فتویٰ جر دیا ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو حوالے جات ہی میں پیش کروں گا. لیکن یہاں پر تو یہی بات صادق آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نے جیسا کہ اوپر بھی پڑھا یخادعون اللہ والذین آمنوا الی آخر الآیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. حال یہ ہے کہ یہ خود دھوکے میں ہیں. تو الحمدللہ یہ ادھر ادھر نہ جائے، نہ دیوبند کا رخ کرے. میں نے قرآن کریم سے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے اور خود تمہاری کتب سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ احمد رضا خان کافر، مرتد، گستاخ اور بے ایمان ہو چکے ہیں. لہٰذا آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ، اما بعد. گروپ کے تمامی احباب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بار بار صرف ایک ہی سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال کر رہے ہیں جس سوال کا میں نے 2 بار ان کو جواب دے دیا ہے. لیکن چونکہ الحمدللہ میں نے قطعی دلیل سے، قرآن کریم سے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے اور خود بریلوی فتاوی جات سے احمد رضا خان کا کافر، مرتد، گستاخ ہونا ثابت کر دیا ہے، اب ان کے پاس ان کے ایمان کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا یہ پھر گھوم پھر کر ایک ہی اعتراض کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ یہ مناظرہ نہیں بلکہ مجادلہ کر رہے ہیں، یا جو بھی کہا انہوں نے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ مناظرہ ہوتا ہے احقاق حق اور ابطال باطل کا. الحمدللہ آپ تمامی گروپ کے ممبران دیکھ رہے ہیں کہ میں احمد رضا خان کا باطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آپ نے وہابی مناظر ریان ندوی جو پرسوں سے مناظرہ تو نہیں بلکہ مجادلہ کے غرض سے گروپ میں انتشار پھیلا رہا ہے، کیونکہ مناظرہ کا مفہوم ہے کہ کسی حق بات کو مان لینا. مناظرہ کہتے ہی ہے کہ اظہار حق کا نام مناظرہ ہے، اور ریان ندوی کو مناظرہ کی تعریف یاد نہیں ہے. اگر تعریف یاد ہوتی تو اس پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ وہ لفظ راوی کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ لفظ راوی بہت زیادہ الفت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اور اس راوی کو عربی صحابہ کی زبان میں جو قبل اسلام بولا جاتا تھا عربی ڈکشنری کے مطابق رعایت کرنے والا، متوجہ ہونے والا. اور ایک معنی ہے کہ جانوروں کو گھاس دینے والا. تو اب بتایا جائے کہ ان تمام معنوں کی موجودگی میں وہابی مناصر نے اس راعی سے محض جانوروں کو گھاس دینے والا معنی کا انتخاب کیا. اب اس معنی کے انتخاب کرنے کے پیچھے راز کیا ہے میں اس کو آپ کو بتاؤں. راز یہ ہے کہ یہ خدا کی مار ہے، یہ خدا کی لعنت ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں خود خدا عز و جل نے ارشاد فرمایا ان کے خبیث کے لیے خبیث مال ہے اور اچھوں کے لیے اچھی چیز ہے. اور یہ خبیث ہے، انہوں نے خبیث والا معنی مراد لیا ہے، اہانت والا معنی مراد لیا ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ طیب ہیں، طاہر ہیں. تو اسی طیب و طاہر ہونے کے صدقے میں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بہتر والا معنی کا انتخاب ہمیں کرنے کے لیے وسعت دے رکھا ہے کہ تم اس
راعی سے مراد وہ مانے لو جو میرے حبیب کے لیے بہت زیادہ حبیب ہے، میرے محبوب کے لیے انتہائی قریب ہے۔ وہ مانے قریب کون سا ہے کہ بہت زیادہ الفت کرنے والا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے پیار فرماتے ہیں، اپنی امت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہے۔ اعلی حضرت کا کفر تو ثابت کرنا دور کی بات ہے، اعلی حضرت کے جملوں میں، اعلی حضرت کی فتواجات میں، اعلی حضرت کی تحریرات میں کفر کا شائبہ تک کے نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ گروپ کے تمامی احباب دیکھیں کس طرح سے ہمارے فریق مخالف اسی سوال کو پھر سے گھما پھرا کر اعتراض کر دیا جس کا جواب ان کو 2 بار دیا جا چکا ہے۔ چونکہ احمد رضا خان کا کفر ثابت ہو چکا ہے قرآن کی قطعیات سے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے، خود بریلوی فتاوی جات سے، تو اب ان کے پاس کوئی چارہ کار باقی نہیں جس کی وجہ سے آپ تمامی گروپ کے حضرات دیکھ رہے ہیں کہ میں احمد رضا خان کا باطل ہونا اور اس کے جو حقائق و دقائق ہیں آیات قطعیہ اور فتاوی جات کی روح سے اس کا میں کفر الحمدللہ مثل آفتاب آپ کے سامنے روشن کر دیا ہے۔ یہ احقاق حق نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ خیر یہ دوسری بات ہے، یہ موضوع سے ہٹ کر انہوں نے کی ہے، اس کا میں نے جواب دیا ہے۔ ابھی میں دوسری بائس میں ان کے جواب کا پھر سے میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہا کہ ہم اہل سنہ والجماعت ہیں، حالانکہ ان کے مجدد اعلی حضرت پر تو کفر کی تلوار لٹک رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہہ رہے ہیں۔ خیر یہ الزامی جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے تو اس پر میں پیش کر دیا ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ ہم نے اور ہمارے اعلی حضرت نے اچھے معنی میں لیا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ بتائیں کیا صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس لفظ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ برے معنی میں استعمال کرتے تھے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام بھی تو اچھے معنی میں استعمال کرنا چاہتے تھے اور استعمال کرتے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ رائنا نہ کہیں اور اس کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے بھی میں نے اس کو واضح کر دیا، لیکن آپ نے پھر سے وہی سوال کر دیا۔ جناب آپ کچھ سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام بھی تو اچھے معنی میں ہی استعمال کرتے تھے، پھر بھی مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ اور ایک اور بات سنیے، آپ نے جو یہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ کا ایک جھوٹ پھر میں نے پکڑ لیا ہے، آپ تو 2-3 دن سے صرف جھوٹ پر جھوٹ ہی بول رہے ہیں اور الحمدللہ گروپ والوں پر مثل آفتاب روشن بھی ہے۔ آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ قبل اسلام رائنا کہتے تھے، حالانکہ قرآن کریم میں صاف طور سے ایمان والے کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد رائنا کہا تھا، نہ کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا۔ تو جناب آپ کا جھوٹ پھر سے یہاں پکڑا گیا ہے، لہٰذا آپ غلط بیانی اور کذب بیانی اور دجل اور مکر سے کام نہ لیں، آپ صاف طور سے صریح جواب دیں۔ اور آپ کے جو اعلیٰ حضرت نے اگرچہ اچھے معنی میں لیا ہے، لیکن آپ کے مولوی اور خود قرآن کریم کی آیت سے صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحابی بھی اس قرآن کریم کی ممانعت کے بعد، اس قرآن کریم کی رائنا کہنے کی ممانعت کے بعد بھی اگر کوئی صحابی کہتا، رائنا کہتا اگر کوئی صحابی، تو قرآن کریم کے عذاب علیم کا مستحق قرار پاتا۔ صاف طور سے آپ کی کتاب میں لکھا ہے، گستاخ رسول کی سزا صفحہ 48 کے اوپر آپ دیکھیے، آپ دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ دیکھیے تو صحیح، آپ کی کتاب میں خود واضح ہے۔ اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہی ہے اس پر تو آپ اپنے مولوی کو کہیے، میں تو اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، آپ کے مولوی کے جملے کو میں دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم کی آیت جو اتری کہ رائنا نہ کہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے گا تو قرآن کریم کی آیت عذاب علیم کا یہ تو آپ کے مولوی بھی کہہ رہے ہیں
کہ اگر ایمان لانے کے بعد رائنا اگر کوئی کہے گا تو وہی قرآن عظیم کا مستحق ہوگا، اور آپ کے مولوی نے بھی اگرچہ اچھے معنی میں لیا ہے لیکن آپ کے مولوی کے فتوے سے احمد رضا خان اسی عذاب العلیم کا مستحق قرار پا کر، قرآن کریم کی وعید کا مستحق قرار پا کر، آپ کے فتووں کا، علامہ جلال الدین سیوطی کے فتووں کا قرار پا کر الحمدللہ وہ کافر ہو چکا ہے اور میں نے اس کا کفر ثابت کر دیا ہے الحمدللہ۔ اب اگر اس کا پھر سے وہی سوال کرتے ہیں تو میں اب یہ سمجھ لوں گا کہ آپ کی شکست فاش ہو گئی اور آپ اس میدان میں چاروں خانے چت ہو چکے ہیں۔ اب میں گروپ کے تمامی حضرات سے، خصوصاً ایڈمن صاحب سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہاں نماز کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے اور میں نماز کے لیے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تقریباً 10-15-20 منٹ لگ جائیں گے کیونکہ مسجد دور ہے، تو الحمدللہ میں یہاں سے ابھی رخصت ہوتا ہوں، پھر نماز کے بعد فوراً آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور آپ اپنے مناظر سے کہیے کہ بار بار ایک ہی سوال نہ کرے، جیسا کہ شرائط مناظرہ پڑھ لے کہ اگر بار بار ایک ہی سوال شکست کی دلیل سمجھی جائے گی۔ اور میں فریق مخالف مناظر معروف رضا خانی صاحب سے صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو یہ صرف ایک اعتراض اور 2 کفر کے فتاوا جات میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، ابھی تو سینکڑوں حوالے جات باقی ہیں۔ اگر میں ان حوالے جات کو پیش کرنا شروع کر دوں جس پر احمد رضا خان کا کفر ہے تو آپ کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور آپ یہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ اکبر، جس کو ہم مجدد سمجھتے تھے وہ ہمارے مولوی کے نزدیک اتنا بڑا کافر ہے۔ لہٰذا آپ جلد سے جلد ادھر ادھر کی بات نہ کر کے اور بار بار ایک ہی سوال کو دہرائیے نہیں جس سے آپ کی شکست فاش ہو۔ آپ جلد سے جلد ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمائے۔ الحمدللہ میں نماز کے بعد پھر واپس تشریف لاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی اس گروپ میں مناظرہ چل رہا تھا، مناظرے کے دوران چونکہ یہ اس کی شرط لگائی گئی تھی کوئی بیچ میں پوسٹ نہیں کرے گا اور جو پوسٹ کرے گا اسے ریموو کر دیا جائے گا، تو مناظرے کے دوران 2-3 پوسٹ آ گئے تھے اور ہمارے ایڈمن صاحب اس پوسٹ کرنے والوں کو ریموو کر رہے تھے، تو غلطی سے جناب ریان صاحب کو انہوں نے ریموو کر دیا تھا جو کہ دیوبند کے طرف سے مناظر ہیں، لہذا ان کو پھر ایڈ کیا گیا اس گروپ میں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے ریموو کر دیا گیا اس لیے اس کی شکست ہو گئی، غلطی سے آپ کو ریموو کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے سوری۔ آپ اپنی باتوں کو چالو رکھیں، شروع کریں، وقت کم ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ۔ جی اگر غلطی سے ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی غلطی کو معاف فرماتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت سے غلطی اور خطا جو بھول چوک ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا ہے، یعنی اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرماتا ہے۔ تو خیر غلطی سے ہوئی ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے بات شروع کرنے کی تو میں نے اپنی بات پیش کر دی ہے اور اب تک میری بات کا جواب اب تک نہیں آیا ہے، تو میں فریق مخالف مناظر سے کہوں گا کہ وہ میری بات کا جواب دیں۔ ہو سکتا ہے آ بھی گیا ہو تو مجھے ریموو کرنے کی وجہ سے مجھ تک نہیں پہنچا ہے، تو براہ کرم اگر دے دی ہیں تو پھر سے دوبارہ دے دیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ سے کہ وہابی مناظر ریان ندوی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راعی سے جو مراد لیا ہے اس مراد کا اظہار یہ ہے کہ راعی سے نگہبان، کہ سچے نگہبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سچے نگہبان، سچی محبت کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور ان کا یہ نہ ماننا، محترم سامعین ملت اسلامیہ، جیسا کہ ان کا شیوا رہا ہے کہ نہ ماننا، اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو اب تک مان گئے ہوتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد اعظم نے جو راعی کا استعمال کیا ہے تو اس راعی سے کیا مراد ہے؟ اس راعی سے مراد انتہائی محبت کرنے والا ہے، انتہائی نگہبانی مراد لیا ہے کہ انتہائی نگہبان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سچے نگہبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کا یہ نہ ماننا، ان کا اس طرف جانا کہ راعی سے مراد چرواہ ہے، تو میں آپ کو بتا دوں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بنیاد پر منع کیا گیا تھا کہ اس رائنا کو یہودی لوگ بنظر اہانت کہا کرتے تھے. ہاں رہی اس کے بعد کہ اگر اس کی ممانعت کے بعد پھر بھی کسی نے کہہ دیا رائنا تو یہ بھی حرام ہوگا، ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن رائنا اعلی حضرت نے اس سے راعی مراد لیا ہے. اعلی حضرت کا راعی مراد لینا اس بات کا احتمال نہیں رکھتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھاس جانوروں کو ڈالنے والے ہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرنے والے ہیں. اور وہابی مناظر کا نہ ماننا میں ثابت کر دوں کہ قرآن شریف میں ان لوگوں کے تعلق سے رب قدیر لم یزل ولا یزال ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر رب عز و جل نے مہر لگا دیا ہے. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان لوگوں کو راہ نجات نصیب نہیں ہے، اس لیے کہ نجات ان لوگوں کے لیے ہے جیسا کہ علامہ طحطاوی نے اپنی کتاب طحطاوی علی الدر المختار میں فرمایا ہے کہ نجات اہل سنت والجماعت کے لیے ہے، نجات سواد اعظم کے لیے ہے، نجات مانا علیہ و صحابی کے لیے ہے. اور مانا علیہ و صحابی والے کون ہیں؟ تو بدرجہ اتم ہر ایک پر آشکارا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل الى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم. محترم گروپ کے ممبران اور تمام ساتھیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پھر انہوں نے اسی سوال کو گھما پھرا کر پھر سے وہی سوال کر دیا، اور نہ تو انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا بلکہ مزید صرف سوال ہی کیا، اور وہی سوال کیا، کوئی نیا سوال نہیں کیا بلکہ وہی اعتراض پیش کیا جس کا جواب دیا جا چکا ہے، اور اس کو پرفریب بنانے کے لیے اوپر سے مزید قرآن کی آیت پڑھی جس کے مصداق وہ خود ہیں. اور میں نے ابھی یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل تو ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں، جن کے آنکھ تو ہے لیکن یہ دیکھ نہیں پاتے، جن کے کان تو ہیں پر یہ سن نہیں پاتے، اور یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا کہ بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. یہی قرآن کی آیت ان پر صادق آتی ہے. میں جو انہوں نے پھر سے وہی اعتراض کیا ہے، میں پھر سے وہی سوال کو میں ایک ایک کر کے ان کے سوال کے ٹکڑے کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے اس کے اندر جو بات کہی ہے، نمبر ایک یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے راعی کہا ہے، لیکن راعی کو اچھے معنی میں کہا ہے، چرواہے کے معنی میں نہیں کہا ہے، نگراں کے معنی میں کہا ہے. ایک دوسرا یہ کہا انہوں نے کہ اگر راعی چرواہے کے معنی میں کہتے تو کفر ہوتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی کہتے تو کفر ہوتا. انہوں نے خود اقرار کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے جملے میں انہوں نے قبل اسلام کی بات کی تھی، جب اس پر پکڑ کی تو انہوں نے اس کو چھوڑا اور اس پر ایک جملہ نہیں کہا. اب انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہی اعتراض جو پہلے اعتراض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر اچھے معنی میں لیا ہے، نگراں کے معنی میں لیا ہے. تو وہی بات تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہے کے معنی میں لیتے تھے؟ آپ سے یہ سوال ہے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیا کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ چرواہے کے معنی میں لیتے تھے؟ چرواہے کے معنی میں تو کفار، منافقین اور مشرکین لیتے تھے، تو منع تو ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ احمد رضا خان، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے،
تو ان کو سب خبر تھی کہ احمد رضا خان آئے گا ایک دن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہہ کے وہ خود کافر ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والے کو خطاب کر کے فرمایا اے ایمان والو اب میں ممانعت کر دے رہا ہوں. اب اس کے بعد جو رائنا کہے گا اگرچہ اس کا معنی اور اس کی نیت توہین کی نہ ہو، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود آپ کی کتاب گستاخ رسول کی سزا اس کے صفحہ 48 پر اوپر اسکین موجود ہے، آپ وہاں دیکھیں کہ اگر توہین کی نیت نہ بھی ہو تو توہین کی نیت نہ ہونے سے کیا مراد، یعنی اچھی نیت ہو، نبی کو نگراں کے معنی میں لے، محافظ کے معنی میں لے، وہی معنی ہو، پھر بھی صریح کفر ہے. اور اگر احمد رضا کیا کوئی صحابی بھی کہتا تو بھی قرآن کریم کے اس عذاب العلیم کا یعنی کفر کا مصداق ہو جاتا. تو جناب آپ کے اگر احمد رضا خان نے اچھے معنی میں بھی لیا ہے پھر بھی احمد رضا خان قرآن کریم کی آیت سے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے اور خود بریلوی فتاوی جات سے جو اوپر میں نے اسکین لگا دیا ہے اس سے کافی ٹھہرے ہیں. اور نہ ماننے کی صفت تو حضرت آپ کے اندر ہے. گروپ کے عنبران آپ دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں اور اپنے مناظر کو بتائیں کہ میں کتنی وضاحت کے ساتھ ان کے ایک ایک سوال کا جز کر کے ان کا جواب دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ وہی اعتراض کر رہے ہیں اور اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. اگر جواب نہیں اس بار دیا تو ان کی شکست کی دلیل سمجھی جائے گی. اور آپ حضرات جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی وائس ڈال سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ الحمدللہ دلائل قاطعہ سے میں نے احمد رضا خان کا کفر قرآن کریم سے، خود بریلوی کتب سے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے ثابت کر دیا. اس کا سہرا مفتی معروف صاحب قبلہ کے سر پہ ہم دیتے ہیں، اور آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس گروپ اس ریکارڈنگ پہ اپنا اپنا تاثر پیش کریں اور اپنی اپنی رائے درج کریں. اور میں مناظر اہل سنت جناب مفتی معروف صاحب قبلہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر سے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر سے اہل سنت کو فتح دی ہے. اور اس کا سہرا ہم جناب مفتی معروف رضا مصباح قادری نعیمی صاحب کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ایڈمن صاحب سے میری گزارش ہے کہ ریان ندوی کو فوراً گروپ سے لات مار کر بھگا دیں. ریان ندوی کو جوتے کا مالا پہنا کر کے گروپ سے لات ماریں، اس کو بھگا دیں. اب گروپ سے اس کی ضرورت نہیں، گروپ میں اس کی علمی لیاقت سمجھ میں آ گئی لوگوں کو، اور اس کا دین اور اس کا دھرم اور اس کا ایمان مکمل سمجھ میں آ گیا ہے. السلام علیکم. جی حضور سید صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، نہ بات کرنے کا طریقہ معلوم ہے نہ سلیقہ معلوم ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو مشورہ کر رہے ہیں، جو رائے دے رہے ہیں، اس پہ ہم لوگ تہ دل سے اقرار کرتے ہیں. حضرت بالکل صحیح بات ہے، اس کو ریموو کیا جائے. حضرت ارے رضا خانیوں تم لوگ شرم کرو، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا تم لوگوں کو. جس طرح سے میں نے دلائل سے تمہارے احمد رضا خان کا کفر ثابت کیا ہے، اور یہ تو خیر تمہارا گروپ ہے، چاہے تم اس میں فتح کا اعلان کرو یا شکست کا اعلان کرو، لیکن جب لوگ سنیں گے اور اول تاخیر سنیں گے تو وہ خود فیصلہ کریں گے کہ تمہارے مناظر کی پورے مناظرے میں حالت کیا رہی اور وہ کتنے دلائل سے انہوں نے بات کیا ہے اور اپنے احمد رضا خان کا دفاع کتنا کیا ہے، وہ لوگوں پر آشکار اور عیاں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟